اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسا کہ آیت سے نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اچھا، جہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، تو کیا صرف شرعی قوانین تک محدود ہے؟ نہیں سمجھ میں سکا میں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی کے دل پہ خطرات گزرتے ہیں، ان کا گناہ ان کو ملے گا، تو آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو پھر آپ کہتے ہیں کیا یہ صرف شرعی قوانین تک محدود ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جو ہماری استطاعت میں نہیں تھا اور نہیں ہے۔ آپ ایک عام قاعدہ سمجھیں اللہ کے اس قول کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ نے اگر ہمیں دعوت دی ہے توحید کی، تو توحید ہی اصل فطرت ہے، توحید ہی کو وہ برداشت کر سکتا ہے انسان۔ اگر صحیح فطرت کا انسان ہے اور صحیح تعلیم کا انسان ہے تو توحید ہی پر عمل کرے گا۔ اللہ نے توحید کا مکلف کیا ہے، نماز اور روزے کا، صلاۃ و صوم کا مکلف کیا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے یا صوم نہیں رکھ سکتے یا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ نہیں، جب جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی قوموں کے اوپر واجب تھا کہ جہاں نجاست لگے اس کو کاٹ دیں، اپنے جسموں کو کاٹ دیں، اگر یہ صحیح ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں ہے وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پہلی قوموں پر جو سختیاں تھیں پیارے رسول کو کے ذریعے سے اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو وہ ایسے مسائل مقصود ہیں جو ہماری طاقت میں نہیں ہیں، یا یہ کہ آدمی کو کسی نے مجبور کیا کہ تم کہہ دو کہ ہم فلاں دین کفر پر، یعنی یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل، جو اللہ جانتا ہے دل کے اندر جو کچھ ہے، اس میں ایمان کی چنگاری بھڑک رہی ہو، نہ کہ ایمان سے خالی ہو کر کے کہیں میں یہودی اور نصرانی ہو گیا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس سے آپ سمجھیں لا یکلف اللہ نفسا کی تفسیر۔ اور پھر اس کے بعد کہنا چاہتے ہیں آپ، جیسا کہ ہم نے یہاں بہت سے بھائیوں کو دیکھا اس آیت کو دوسروں کو تسلی دینے کے لیے استعمال کریں یا کرتے ہیں کہ مستقبل یا کسی صورت حال کی فکر نہ کریں۔ نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ مستقبل اور صورت حال کی جس کی طاقت اللہ نے دی ہے، اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے کوشش کریں دین سکھانے کی، اس کے لیے جو کچھ انتظام کرنا ہے مل کر کے، ہر ایک اکیلا نہیں کر سکتے کہ مل کر کے سب کر سکتے ہیں، تو یہ سب مسائل ہیں مستقبل کے بارے میں یا ماضی میں جو کچھ ہوا مستقبل کے بارے میں اس طرح کی فکر کریں، یہ نہیں کہ ہاتھ بٹور کر کے بیٹھ جائیں، اس کا بھی اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کی کوشش کے مطابق ہی اس کو نتیجہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ جب صلاۃ پڑھ لو تو اللہ کی روزی تلاش کرنے کی، جس سے تم حلال روزی سے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم مستقبل کی فکر نہ کرو۔ یہ غلط یا یہ کہ گمراہ ان قوموں کا جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اگر تم روزی کمانے کی کوشش کر رہے تو اللہ پر توکل تمہارا نہیں۔ توکل کا معنی انہوں نے نہیں سمجھا۔ توکل کا معنی یہ ہے جس طرح چڑیا اللہ پر توکل کر کے، اس کی کوئی کھیتی نہیں، اس کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے روزی کمائے، لیکن نکلتی ہے گھونسلے سے روزی تلاش کرے، تو نکلو روزی تلاش کرنے کے لیے۔ تغدو خماسا وترجع بطانا، وہ صبح نکلتی ہے خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے۔ نکلنا ضروری، نکلنا ہے مانا خروج تبلیغی خروج نہیں، تبلیغی نکلنا نہیں، روزی تلاش کرنے کے لیے اور طلب علم کے لیے بھی۔ اگر موقع پر آپ کو وہاں علم نہیں مل رہا ہے تو دوسری جگہ جا کر کے سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق اور محدثین کرام کے مطابق رحلات کر کے علم سیکھو، اور صحیح علم کتاب و سنت کا، نہ کہ فضائل اعمال کا۔ جی
جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ کسی جان پر استطاعت بوجھ نہیں ڈالتا، استعمال کریں کہ مستقبل یا کسی صورت حال کی فکر نہ کرو، نہیں فکر کرنا ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ بے حس نہیں ہے۔ اگر آپ کو بخار آیا یا جو کوئی بیماری آئی تو اس کے بارے میں بھی اللہ کا حکم ہے، رسول نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، کوئی بھی مرض اللہ نے اتاری ہے، مرض اتارا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوا بھی اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تداؤ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کر لو، ولا تتداؤ بالحرام، حرام کے ذریعے سے نہیں، شراب اور اس طرح کی غلط خنزیر وغیرہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال دوائیں نازل فرمائی ہیں۔ اگر شیخ اس آیت کو دنیاوی معاملات میں استعمال کرنے والے کرنے اور اسے مختلف طریقے سے سمجھنے کے بارے میں تبصرہ فرمایا، ہمارے خیال سے جو میں نے باتیں کہی اس میں آپ سمجھ گئے کہ دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ تمنا کر کے نہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے صرف، اور نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھیں، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں، اور خصوصی طور پر دین کا معاملہ ایمان اور عمل صالح ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس وجہ سے فکر کرنی ہے اور نفس کے اوپر بوجھ ڈال کر کے حلال راستے تلاش کرنے ہیں روزی کے، اور ہر اس مقصد کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ شادی کرنی ہے آپ کو تو اس کے لیے بھی کوشش کریں، آپ پیسے جمع کریں، آپ ڈھونڈیں اور پتہ لگا کر کے نیک عورت سے، رسول نے کہا کہ لوگ جو ہے دوڑتے ہیں لڑکیوں بعض عورتوں سے شادی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، کچھ لوگ شادی کرتے ہیں کہ وہ مالدار ہے، کچھ لوگ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اچھے نسب کے اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے بڑے نسب کا ہو جائیں یا بڑے عزت والے ہو جائیں گے۔ فر بذات الدین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پسند عورت سے شادی کرتے ہیں، تو رسول نے فرمایا دین پسند عورت کو لے کر کے کامیاب ہو جاؤ، فر بذات الدین تربت یداک، تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے دین والی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے مسئلہ دینی اور دنیاوی معاملات میں کوشش کرنی ہے آپ کو، اور ہر اس چیز کی طاقت جتنا ہے اس پہ اپنی طاقت کو خرچ کرنا ہے۔ طاقت سے بڑھ کر کے خرچ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کر رہا ہے کہ تم گناہگار ہوگے، نہیں،